السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے حیات طیبہ کے حصول کے درجے، یعنی حاصل کرنے کے درجے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ جو بندہ عبادات میں سستی کرتا ہے تو شیطان صرف اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ جب کوئی اپنے دشمن پر قابو پائے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جو اس کے پاس سب سے مہلک چیز ہوتی ہے وہ پھر چھین لیتا ہے۔ یہ فوجی لوگ جب دشمن کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہینڈس اپ، ہینڈس اپ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے، وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ مجھ پر حملہ نہ کر سکے۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب بندے کے اوپر قبضہ جماتا ہے تو سب سے مہلک ہتھیار جو بندے کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو بندے سے علیحدہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان ان پر غالب آ گیا اور شیطان نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کرا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر یہ اللہ کی یاد میں لگا رہا تو ہمارا وار اس پر نہیں چل سکے گا۔ تو مومن شیطان کے وار سے بچے، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں سمجھا دی ہے، یعنی اسپیل آؤٹ کر کے بتا دیا، کھول کھول کے بتایا۔ اس طرح کرو گے شیطان آ جائے گا، حملہ کرے گا اور تمہیں ورغلائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر کھانا کھانے بیٹھے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان اس کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے شیطان کے نقب لگانے کے کون کون سے راستے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کو کھول کھول کے بتا دیا۔ لہذا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا،
بسم اللہ پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے اس کا ہم کو اندازہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم شیطانی اثرات سے بچ جائیں۔ جب کھانے میں شیطانی اثر شامل ہوگا تو ظاہر ہے جو طاقت بندے کو ملے گی وہ بندے کو گناہ کرنے پر آمادہ کرے گی۔ تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک صحابی تھے، وہ پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، انہیں درمیان میں یاد آئی تو درمیان ہی میں انہوں نے پڑھ لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مسکرانا کس لیے ہے؟ تو فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی شیطان نے سب کھایا پیا نکال دیا، یہاں سے بھاگ گیا، دفع ہو گیا۔ تو بسم اللہ پڑھنی کتنی ضروری ہے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ آگے دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رات کو اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان رات کے وقت اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کے عمل سے ہمارا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، جس کے اوپر بہت سارے لوگ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کر دے تو پھر شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا، کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا، شیطان کسی کو ورغلا نہیں سکتا۔ کتنا فائدہ ہے، بات کتنی آسان ہے، مگر ہم کتنی زیادہ جو ہے اہم ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ جب بھی انسان رات کو گھر کا دروازہ بند کرے، گھر کی عورت گھر کا دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر ہی بند کرے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کر لیا تو اللہ نے شیطان کو گھر میں داخل ہونے سے روک لیا۔ اب اکثر گناہ راتوں میں ہی ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ جب گھر میں شیطان آیا ہی نہیں تو ایک رات کے گناہ سے بچے، دوسرا تہجد میں اٹھنا آسان ہو گیا اور فجر کی نماز میں بھی اٹھنا آسان ہو گیا۔ شیطان جو گھر میں نہیں ہے ورنہ تو تھپکیاں دے دے کر سلا دیتا ہے، کانوں میں آ کے پیشاب کر جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، در حقیقت شیطان اس کے کان میں آ کر پیشاب کر جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ تو جناب، شیطان کو روکنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے کہ انسان سنت کے مطابق اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ شیطان سے بچاؤ کا ہتھیار کیا ہے؟ دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے گا، مسنون دعا پڑھ لے گا، تو شیطان اس کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا، اس کی طاقت نہیں ہوتی۔ اور اگر پڑھنا بھول جائے گا تو شیطان بیت الخلاء میں ساتھ ہی ساتھ داخل ہوگا اور اس کی شرمگاہ کے ساتھ کھیلے گا، گدگدی کرے گا، اس کی شرمگاہ کے ساتھ جو بھی غلط کام ہے وہ کرنے پر اکسائے گا، تو بندے کو شہوانی خیالات آئیں گے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات سمجھائی ہے کہ کیسے ہم شیطان کے شر سے، اس کے اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی اگر ضرورت کے وقت اپنے جسم سے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اس بسم اللہ کے پڑھنے سے نہ جن اسے دیکھ سکتے ہیں اور نہ شیطان اسے دیکھ سکتا ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، مگر کتنے لوگ کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔
اس سے ان کے خیالات میں شیطان تفریقے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. بہت سارے جو ہے بسم اللہ پڑھنے سے بھول جاتے ہیں. عورتوں نے اگر غسل کرنا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتی ہیں تو ان کو جن بھی دیکھیں گے، شیطان بھی دیکھیں گے، پھر کیوں روتی پھرتی ہیں کہ ہمارے اوپر آصف کا اثر ہو گیا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مختصر سی بات بتائی تھی، اس سے اتنا بڑا فائدہ تھا کہ انسان کے جسم پر نہ شیطان کی نظر پڑتی نہ جن کی نظر پڑتی. اور ہم بھول بھی اگر گئے تو اس عمل کو کرنا تو جب یاد آئے تو فوراً کر لے. چنانچہ اگر میاں بیوی دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو شیطان ان کے عمل میں شریک ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہونے والی اولاد اللہ کی بھی نافرمان، ماں باپ کی بھی نافرمان ہو جاتی ہے. بات مختصر سی ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن اثرات دیکھیے کہ کہاں تک جا رہے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، میاں بیوی دونوں اکٹھے ہوں تو ضرورت پوری ہونے کے وقت اس کو پڑھ لیا جائے. اللہ اکبر. محدثین نے لکھا کہ اس دعا کو پڑھنے سے اگر حمل ٹھہر گیا تو حمل کے اندر شیطانی اثرات سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں گے. آج جس کو دیکھو اولاد نہیں مانتی، اولاد نافرمان ہے. اولاد تو نافرمان، مگر ہم نے بھی تو سنت کو نظر انداز کیا تھا، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، معلومات بھی نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو چھوڑ دیا تھا. اپنی بوئی ہوئی کھیتی تھی، اب اپنی آنکھوں کے سامنے آ گئی. جہاں انسان نے اللہ کا حکم توڑا، شیطان اس وقت اس کے پاس پہنچ گیا. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور غفلت کی زندگی ایسی گزارتے گزارتے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ خود ہی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے ان پر ان کے ساتھی متعین کر دیے. فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُ كَانُوا خَاسِرِينَ. اب ایک بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے تو کتنے مواقع ہیں جہاں انسان شیطان کے اثرات سے بچ جاتا ہے. بسم اللہ کی عادت بچے کو بچپن ہی سے سکھانی چاہیے. ہر اچھے کام کو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے، دروازہ کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھیے، گاڑی میں بیٹھنا ہے تو بسم اللہ پڑھیے، کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھیے. ہر اچھا کام کرتے ہوئے بسم اللہ کی عادت پڑ جائے تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی جو ہے بہت تاثیر والا ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے اس پر کتنے اچھے اثرات بندے کو ملتے ہیں. تو معلوم ہوا ہم اگر اپنی زندگی میں فلاح چاہتے ہیں تو ہمیں نیک اعمال کو اپنانا پڑے گا، پھر ہم شیطان کے اثرات سے بچ جائیں گے. اور اگر اعمال نہیں ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی نہیں بچ سکیں گے اور آخرت کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکیں گے. مختلف اعمال سے محروم ہونے کا قیامت کے دن مختلف عذاب جو ہے جھیلنا پڑے گا، ان مراحل سے گزرنا پڑے گا عذاب کے. چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں جہنم کے یہ حالات دیکھے اور صحابہ کو فرمایا
کہ میں نے جہنم میں بعض لوگوں کو عذاب پاتے دیکھا ہے۔ حدیث پاک کو امام ترمذی نے بھی نوادر الاصول میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو قبر میں ڈالا گیا اور عذاب قبر اس کی طرف بڑھا کہ اس میت کو اپنے لپیٹ میں لے لے، مگر اس کا اچھی طرح وضو کر لینا عذاب قبر سے بچنے کے لیے کام آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اچھی طرح جو بندہ وضو کرے، یعنی فراغت کے بعد استنجا کرنا ہے تو اچھے انداز سے کرے، سنت کے مطابق مٹی استعمال کرے، موجود نہیں ہے تو جو ہے پیپر یا ٹیشو وغیرہ ایسا کچھ استعمال کرے کہ وہ بنا ہی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ پانی استعمال کرے، تسلی کے ساتھ پانی کو استعمال کرے، پھر اس کے بعد وضو کا اہتمام کے ساتھ پے در پے کرے، پانی اپنے کپڑوں پر نہ گرنے دے، سنت کے مطابق تمام اعضاء کو مل مل کر دھوئے، جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھتا رہے، تسلی کے ساتھ وضو کرنے کی عادت ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس اچھی طرح وضو کرنے پر اللہ تعالی بندے کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندے کی طرف شیطان لپکا کہ میں اس پر حملہ کروں، مگر اس بندے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو شیطان نے منہ کی کھائی اور اس کو چھوڑ کر واپس بھاگا۔ چنانچہ ذکر کی وجہ سے شیطان بندے پر قابو نہیں پا سکتا، اور قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے بندوں کے دل میں وساوس نہیں ڈال سکتا۔ کئی قسم کے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں جو ایمان کو کمزور کرتے ہیں، بندہ پریشان اور پراگندہ ہو جاتا ہے کہ میرے دل کے اندر کیوں اس قسم کے غلط اور برے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ تمام جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہم اصول کے مطابق، سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور کام کوئی بھی کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے، اور فارغ وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو اس کا خوب فائدہ شیطان اٹھاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا اور فائدہ کتنا بڑا کہ شیطان سے حفاظت ہو گئی۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جس سے بے انتہا فوائد ہمارے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بسم اللہ پڑھ کر جو ہے کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر جو ہے ہمیں کامیابی بھی عطا کرتے ہیں، اور بے انتہا اجر و ثواب بھی ہمارے اعمال نامے میں لکھا جائے گا، وہ ذریعہ بن جائے گا۔ تو پروردگار ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اصلاح فرما، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر لے، دنیاوی خیالات سے ہماری حفاظت فرما، تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔